عامر رانا صاحب مجھے بتائیں سر، یہ اشرافیہ کا بسنت تھی جو لاہور میں منائی گئی، اور کیونکہ احمد اویس صاحب نے ایک اہم چیز کو ٹچ کیا، انہوں نے کہا یہ تو آپ نے فردر ڈیوائیڈ کریٹ کر دیا ہے کہ بسنت کو بھی لوگوں نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ امیر کا فنکشن بنا دیا ہے۔ تو پھر کیا کہیں گے کہ احتجاج بھی ایلیٹ کلاس کا تھا کیونکہ اسلام آباد میں جہاں میں بیٹھا ہوں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب فیصل مسجد کی طرف 4 درجن لوگوں کے ساتھ گئے تھے احتجاج کرنے شام کے وقت۔ 4 درجن بڑا اچھا ہے کہ یہ تو بڑے، ہاں میں لفظ بول رہا ہوں نا 4 درجن، تو چیک کر لینا ویڈیو پہ۔ جی وہ جو ہر یونین کونسل کی خود کو دھوکہ دینے والی آواز بیرسٹر گور کی آئی، جو آپ نے مجھے سنائی کہ وہ یہ تو 2 بندے اکٹھے ہوں تو ٹارچ لگا دیتے ہیں، تو وہ ویڈیوز کہاں ہیں سارے پاکستان کی؟ مجھے تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ بھی نظر نہیں آئی۔ وہ جو جزوی ہڑتال کی کامیابی ہے وہ کہاں ہوئی؟ مطلب ادھر تو کہیں پہ کچھ ہڑتال نہیں تھی۔ پی ٹی آئی نے امپیکٹ شروع سے ہی دل چھوڑ دیا تھا، امپیکٹ بنایا ہی نہیں۔ اور انہوں نے بڑی اچھا کام کیا کہ اینڈ پہ انہوں نے کہا رضاکارانہ طور پہ آپ لوگ پہیہ جام بھی ہڑتال کریں اور دکانیں بھی بند کریں۔ وہ تو کے پی میں بھی بند نہیں ہو سکی۔ اب بہترین قدم ہوگا کہ جو سیاسی لوگ اب آگے آئے ہیں، محمود خان اچکزئی اور یہ لوگ، کہ یہ سیاسی طور پہ حکومت کے ساتھ انگیج کریں، اپنے لیڈر کے لیے راستہ بنائیں۔ عمران خان کی میں بات کر رہا ہوں، جس کو انہوں نے ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا ہے کہ وہ بیچارہ وہاں پہ مصائب میں پڑا ہوا ہے اور یہ سارے اپنی لیڈرشپ چلا رہے ہیں۔ احتجاج ہونا چاہیے، لیکن سیاسی طور پہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جلسے جلوس کی بھی آزادی ہونی چاہیے، ان کے اوپر رکاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے اس نے مسئلہ بنایا ہوا ہے ہر جگہ پہ۔ تو اگر یہ اس قسم کے احتجاج کریں گے تو وہ تو ویسے ہی اجازت رہے گی، لیکن انہوں نے خود بھی کوشش نہیں کی۔ کوئی تحریک تحفظ آئین پاکستان پہ ڈال رہا تھا، اور شاہد خٹک نے کوئی کہیں چوک میں چھپ کے نہیں، پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں محمود خان اچکزئی کی موجودگی میں کہا کہ آپ دونوں نے ابہام ڈالا ہے ہمارے احتجاج پہ۔ اچھا، یعنی ان کو اجازت دی ہے، ناصر عباس کو اور محمود خان اچکزئی کو عمران خان نے، کہ آپ فیصلے کریں، اور ان کو شاہد خٹک کہتے ہیں جو پارلیمانی لیڈر ہیں کہ آپ نے ابہام پیدا کیا ہمارے احتجاج میں۔ تو سب ایک دوسرے پہ جب ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں تو حکومت کو کوئی ڈنڈا ڈولی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نہ انہوں نے کوشش کی کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے۔ یہ ویسے ہی احتجاج تھا جیسے جب 5 اگست کا عمران خان نے کہا کہ ہمارا احتجاج نقطہ عروج پہ ہوگا، تو فیصل فرید نے کہا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ احتجاج وہ ہوگا کہ یہ ٹارچر لے کے نا موبائل کی وہ بتیاں دکھا کے کہیں گے ہم نے احتجاج کر لیا۔ اس دفعہ یہ اس سے بھی چلے گئے۔ تو میں تو سچی بات ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اس طرح کا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے۔ مطلب آپ تو مجھے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صاحب ان سے کہ مطلب یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حقیقی اپوزیشن بھی پارلیمنٹ میں نہیں کر رہے، یہ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، عام آدمی کے خلاف جا رہے ہیں۔ اس لیے عام آدمی چاہے وہ ان کا حامی ہے چاہے کچھ ہے، وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے بتائیں، یہ نہ آئینی ترامیم پہ ووٹ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ بائیکاٹ کر کے حکومت کی سہولت کاری کرتے ہیں، یہ بجٹ میں پہلے دن تقریر کے اوپر غصہ کریں گے، کاپیاں پھاڑیں گے، اور بالکل حکومت کی من چاہی تجاویز کے مطابق 2-4 جو کٹوتی کی تحریک ہے وہ دے دیں گے تاکہ بجٹ کی سموتھ سیلنگ ہو جائے۔ انہوں نے کب رکاوٹ ڈالی ہے کہ ہم نہیں مانتے حکومت؟ ویسے عامر بھائی بات یہ ہے، مجھے نا اوپر سے کمیٹیاں، ایک منٹ صرف ایک فکرہ کہہ دوں، اوپر سے اسٹینڈنگ کمیٹیاں بھی چھوڑ دی، یعنی اس سے زیادہ سہولت کاری حکومت کی ہو نہیں سکتی جو پی ٹی آئی۔ نہیں، مجھے صرف سمجھ یہ نہیں آ رہی عامر رانا صاحب کہ پھر سہیل آفریدی صاحب ٹویٹ کر کے کس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ میں بڑا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ سارے نکلے اور سب نے احتجاج کیا۔ آفریدی صاحب کو تو آف آل دا پیپل پتا ہوگا، مطلب خیبر پختونخوا کے اندر ہمارے بہت سے جو دوست پی ٹی آئی کے ہیں، ان کے اپنے جو کانسٹیچوئنسیز ہیں وہاں پر بھی مکمل پہیہ جام یا مکمل شٹر ڈاؤن نہیں ہو سکا۔ تو آفریدی صاحب بریو فیس رکھنے کے لیے کر رہے ہیں لوگوں کو کہ بڑا اچھا احتجاج تھا، جو کہ نہیں تھا، اور جناب احمد اویس صاحب بھی اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کے جو جینون ورکر کے پی میں تھے نا، ان لوگوں نے تو احتجاج کی کوشش کی، ہڑتال کرانے کی بھی کی، پہیہ جام کی بھی کی۔ ان کے ساتھ ان کے ایم ایل اے ایم پی ایز نہیں تھے جو سارے ان کے تھے۔ مسئلہ یہی تو بنا ہے، اور اس سے یہ جو پھیکا احتجاج کہیں گے نا اس کو، 5 اگست کے بعد جو پہلی کوشش ہوئی وہ یہی ہوئی نا، کیونکہ علی امین نے تو کہہ دیا تھا کہ جی 5 اگست نقطہ آغاز نہیں ہوگا بلکہ وہ مطلب نقطہ آغاز ہوگا اور 90 دن میں ہم احتجاج ٹاپ پہ لے کے جائیں گے۔ عمران خان نے کہا تھے وہ نقطہ انتہا ہوگا، اور 90 دن سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب گھر چلے گئے۔
اب آگے سہیل آفریدی صاحب جو کہاں کی گفتگو کرتے ہوئے کہاں ہے. ویسے تو ہمیں بھی احتجاج کی وہ عادت نہیں رہی, پی ٹی آئی نے جتنے احتجاج کیے کہ گھراؤ جلاؤ ہوگا, کہیں گڈ ٹو سی یو, چیف جسٹس صاحب ان کے لیے بیٹھے ہوں گے, کوئی اسلامک ٹچ دیتے ہوئے قاسم سوری کہہ رہے ہوں گے. بہرحال یہ جو مرضی کہیں کہ ایک بیانیہ بنائیں کہ مریم نواز نے لاہور میں کیا, تو بھائی راول پنڈی میں, فیصل آباد میں, گجرانوالہ میں, ملتان میں, بھاولپور میں, ڈیرہ غازی خان میں, سرگودا میں, میں نے آپ کو باقی 8 ڈویژن گنوا دیے, ساہیوال, انہوں نے کہاں ایسا احتجاج کیا کہ مجھے اور آپ کو خبریت ملی ہو کہ جی لاہور میں تو چلے بسنت تھی. ارے بھائی دنیا ساری لاہور پہنچی ہوئی تھی. دنیا, ایک منٹ, دنیا کو اپنا چاہیے تھا کہ کوئی فرسٹریشن نکالیں. ایک بہترین تہوار ملا, اللہ تعالیٰ نے اسے خیر عافیت سے, ان کی انتظامیہ, بہترین پولیس اور سارے لوگوں نے کام کیا. مریم نواز نے جس طریقے سے جاں فشانی سے اس کو مانیٹر بھی کرایا, سب کچھ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میں نے شبی جان سے بھی کہی تھی, بھائی کے پی میں بھی ثقافتی تہوار ہوتے ہیں, آپ وہاں پہ بھی ارینج کر لیں, لوگوں کو انگیج کریں یار, لوگوں کو صرف احتجاجوں پہ نہ ڈالیں, اپنے آپ کو بھی احتجاجی موڈ سے ڈالیں. وہ عمران خان صاحب جیل میں ہے تو ان کو باہر کریں مقابلے نہیں, ان کو پتنگیں ہی اڑا رہے تھے. یہاں بیٹھے آدھے پی ٹی آئی کے, وہ اظہر صدیق صاحب ہیں, وہ بھی بسنت منا رہے تھے, باقی لوگ بھی, وہ تو کینسل کرانے گئے تھے, وہ کینسل کرانے گئے تھے, بعد میں وہ خود بسنت منا رہے تھے, جو ان کی سیاست کی صحیح عکاسی کرتا ہے کہ یہ کس طریقے سے کہتے کیا اور کرتے کیا ہیں. دیکھیں میں یہاں ایک چیز, مجھے اگر آپ اجازت دیں, مجھے ایک بائک نہیں نظر آئی جس نے راڈ نہ لگایا ہو. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ قانون پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں اگر امپلیمنٹیشن ٹھیک ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے, مطلب وہ انفورسمنٹ ہو نہیں, اگر ہو تو سارے لوگ جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں. اور یہ بڑی اچھی اگزامپل ہے. دیکھیں انہوں نے ابھی بسنت کی بڑی تنقید کی, دیکھیں جو سافٹ امیج دنیا بھر میں پاکستان کا کیا ہے, جو سروس انڈسٹری, یہ کہتے ہیں غریبوں کا پولرائزیشن بڑھ گئی, یہ منطق بالکل اللاجیکل ہے کہ آپ نے جو سروس انڈسٹری آپ نے دیکھی, جو کھانے پینے کا کاروبار چلا, جو ٹرانسپورٹ کا کاروبار چلا, جو انٹرٹینمنٹ کا کاروبار چلا, اس سے تو آپ کی ڈومیسٹک اکانومی میں بڑی ایکٹیویٹی ہے. آپ کا خیال ہے کہ لوگ عمران خان صاحب کو بھول گئے ہیں اس لیے انہوں نے یہ تہوار انجوائے کیا, دے آر ناٹ اسٹینڈنگ ان سولیڈیرٹی ود خان صاحب یا ان کی احتجاج, کیونکہ مین مقصد تو یہ تھا نا کہ ہمارا ووٹ چوری ہوا 2 سال پہلے. نہیں دیکھیں ان کا جو نیریٹو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پھرکی کہاں سے گھوم کے آتی, کہاں وہ عوامی, دیٹ از ناٹ. وہاں پر مسئلہ آپ پر اس پہ تنقید یہ ہوتی ہے نا کہ وہاں پر آپ ڈنڈا سوٹا کر کے اپنی مرضی کرتے ہیں, آپ نے ترمیم کرانی ہو تو آپ اپنی مرضی کرتے ہیں, نمبر پورے کرتے ہیں, اور اپنی مخالفت کا یا اپنے برہمی کا اظہار جو ہے وہ کرے گی اور تیار ہے کہ اس پہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی سوچ میں احتجاج گھر بیٹھے جو ہے انہوں نے سوچا کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں, اور وہ اس کیفیت میں تھوڑی دیر کے لیے گئے جو پی ٹی آئی کے جالے لوگ ہیں کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں, اور پھر وہ اس کیفیت سے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے نکل آئے تو احتجاج ریکارڈ ہو گیا. ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ایسا احتجاج. مطلب یہ نئی طرز کا احتجاج ہے جو گھر بیٹھے صوفے پہ بیٹھے انہوں نے کیا ہے, اور اچھی بات ہے. دیکھیں میں اس کا مذاق نہیں میں اڑانا چاہتا, میں تو اس کو انکریج کرنا چاہتا ہوں. ہر سیکنڈ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. بالکل نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایسا یہ ایک بڑا آف کورس انہوں نے کیا ہے کہ جب یہ جلاؤ گھراؤ کرتے تھے اس سے بہت بہتر احتجاج ہے, اور ایسا ہی احتجاج ہونا چاہیے, اور یہ ان کو ہمیں شاباش دینی چاہیے کہ ویل ڈن پی ٹی آئی, بڑا اچھا احتجاج. ویسے تو 2 رانے اکٹھے ہو جائیں تو رولا ڈال جاتا ہے,